اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو سوال ہے یہ پہلے ہم سوال سنتے ہیں پھر بعد میں بحث کرتے ہیں۔ اسلام اگر اتنا پرفیکٹ ریلیجن ہے تو پھر مسلمانوں کا یہ اتنا برا حال کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں اس کو فالو کرتے؟ کیا وہ آسان نہیں ہے فالو کرنا؟ کیا ویسٹ میں جو ہمیں اسلام نظر آتا ہے، جو سچائی ہے، جو صفائی ہے، کافی حد تک مطلب ہم سے وہ بہتر ہیں ان چیزوں میں جو سوشل گڈز ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر پھر کیا ہے؟ کیوں 30 سال کے بعد فوراً اسلام میں جو خرابیاں آ گئی تھی وہ کیا وجہ ہے؟ اف اسلام از سو پرفیکٹ۔ دیکھو یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے بہت بڑھیا سوال ہے، لیکن اب ہم اصل میں جواب دے رہا ہوں اس سوال کا، اور ساتھ ساتھ میں جواب گاندھی جی کا جو ایکسپلینیشن ہے اس کا بھی جواب دے رہا ہوں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں گاندھی جی کے پرسنل کیریکٹر پر کوئی سوال نہیں کھڑا کر رہا ہوں۔ ان کا نالج اپنی جگہ بہت زبردست ہے، اس سے بہت فائدہ ہوا ہے لوگوں کو، لیکن اس سوال کا جواب دینے میں جس طرح انہوں نے کوتاہی کی ہے، جس طرح انہوں نے منافقوں کی حفاظت کی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ منافقوں کی حفاظت جو ہے بڑے خوبصورتی سے منافقوں کے جو نیٹ ورک، علماء نیٹ ورک ہے وہ کرتے آئے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ گاندھی جی نے اس کی منافقوں کی حفاظت کی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پر کتنی بڑی چیزیں، کتنی بڑی گمراہی ہے کہ ہم پہلے تو سوال سمجھتے نہیں ہیں، اور سوال یا پھر جواب کچھ بھی ہو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے اپنے دائرے میں ڈالیں، یعنی کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں بھی یہ بہت مشہور ہے، اور خاص کر کے مسلم میں تو زیادہ ہی مشہور ہے، چاہے انڈیا کے مسلم ہو یا چاہے پاکستان کے مسلم ہو، آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا کہ ارے یہ ایئرپورٹ جو ہے، یہ ایئرپورٹ پوری دنیا میں زبردست ہے، پوری دنیا میں نمبر 1 ہے۔ ارے بھیا، ایشیا میں ہی کئی ایک سے ایک ایئرپورٹ ہے۔ ابھی میں وہ شمشاباد ایک ایئرپورٹ ہے حیدرآباد میں، تو وہاں پہ جب لینڈ کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ آج یہ جو وہ مسلمان کہہ رہا تھا کہ یہ ایئرپورٹ ہے نا پورے ورلڈ میں نمبر 1 ہے، پورے ایشیا میں نمبر 1 ہے۔ تو وہ اپنی چیزوں کو جو ہے اس طرح گلو میں بولنا، یہ اتنی بری عادت ہے حقیقت سے دور۔ اب جو یہ لڑکی نے سوال کیا ہے، اس کے 4-5 سوال ہے، تو 4-5 سوال کا ہم سوالوں کو ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر ایک ایک جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے جیسے کہ تو پھر مسلمانوں کا یہ اتنا برا حال کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں اسلام اگر اتنا پرفیکٹ ریلیجن ہے تو پھر مسلمان، ابھی اس کا سوال ہے کہ اسلام ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے، تو بھیا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس لڑکی کو بھی اور گاندھی جی کو بھی کہ اسلام جو ہے 1,24,000 پیغمبر کا جو مذہب تھا، ان مذہب کا نام اسلام ہے۔ الگ سے کوئی جو عیسائی ہے ان کا کوئی الگ سے مذہب نہیں تھا، جو ویسٹ میں لوگ موجود ہیں ان کا کوئی الگ سے موجود نہیں، ان کا کوئی مذہب الگ سے نہیں تھا، اور ہمارا کوئی مذہب الگ سے نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ خود جو ہے یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ اسلام جو ہے 1400 سال پہلے آیا، اب یہ کتنی بڑی گمراہی مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ ارے بھائی، اسلام تو آدم علیہ السلام سے آیا ہوا مذہب ہے، جس کو سنسکرت میں شنکر بولتے ہیں، جس کو سنسکرت میں شیوا بولتے ہیں، اور جس کو عربی میں آدم بولتے ہیں، اور جس کو ہبرو میں آدم بولتے ہیں، اور جس کو انگلش میں بھی آدم بولتے ہیں۔ اور پھر اب اس مذہب کا نام ان کی زبان میں پروناؤنسیشن میں ڈیفرنٹ ہے، لیکن کانسیپٹ میں وہی ہے۔ سنسکرت میں شرنم ہے،
اور اسی طرح انگلش میں سبمیشن ہے، اور اسی طرح جو ہے ہیبرو میں شلون ہے، اسی طرح چائنیز لینگویج میں بھی شلون ہے. تو بھیا اور اچھا پھر ان کا دوسرا سوال دیکھیں کیا ہے. کا یہ اتنا برا حال کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں اس کو فالو کرتے؟ کیا وہ آسان نہیں ہے فالو کرنا؟ کیا ویسٹ میں جو ہمیں اسلام نظر آتا ہے، جو سچائی ہے، جو صفائی ہے، کافی حد. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کیوں نہیں اس کو فالو کرتے. اچھا پہلی بات تو یہ آپ کلیئر ہوگا کہ اسلام ایک ہی مذہب کا نام ہے، ان کا مذہب اور ہمارا مذہب الگ نہیں ہے. اچھا دوسری بات، اب ارے بھیا مسلمانوں میں دو کمیونٹی ہے، ایک مومن اور ایک منافق. مسلمانوں میں دو کمیونٹی ہے، ایک مومن اور ایک منافق. اور شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک منافق جو ہے اپنے فائدے کے لیے جد و جہد کرتے آیا ہے، اور مومن جو ہے اللہ کے فائدے کے لیے اور انسانیت کے فائدے کے لیے جد و جہد کرتے آیا ہے. تو مسلمانوں میں جو راج ہے منافقوں کا راج ہے، جو اپنے فائدوں کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. ان کو نہ اسلام سے کوئی پرواہ ہے، ان کو نہ کسی چیز سے پرواہ ہے، وہ منافق ہے. ارے بھیا اتنی بات آپ کو منافق کہنے میں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اپنے مرضی سے چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ان کو منافق بولنے میں آپ کس سے ڈر رہے ہو؟ جبکہ آپ کو میں بتاتا ہوں قرآن میں جو ہے، آپ آئیے قرآن کی ڈکشنری میں، آپ کو قرآن کی ڈکشنری کی طرف لے جا رہا ہوں، اور یہاں پر جو ہے نا آپ اس قرآن کے ڈکشنری میں جو ہے آپ ورڈ ڈالیے. میں آپ کو سامنے یہ ورڈ ڈالنے لگا رہا ہوں. اب میں آپ کو جو ہے قرآن کی ڈکشنری کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ قرآن کی ڈکشنری ہے، یہ اس کا لنک ہے corpus.quran.com/quran-dictionary.jsp. اس آپ کو گوگل میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن ڈکشنری، تو آپ کو یہ ملے گا. اور آپ یہاں پر آئیے، نفاقہ، یہ منافق کا مصدر ہے نفاقہ، آپ ٹائپ کیجئے نفاقہ. جب آپ ٹائپ کریں گے نفاقہ تو یہ آپ کو، آپ جب ٹائپ کریں گے نفاقہ تو یہ آپ کو لسٹ ملے گی کہ منافقت قرآن میں کتنی بار آیا ہے، کہاں کہاں بار آیا ہے. اچھا ٹوٹل منافقت قرآن میں 111 بار آیا ہے، اور 2 مرتبہ نافقو 68 ٹائم، یعنی کہ 68 ٹائم انفقہ، اور 1 بار نفاق، 1 بار نفاقت، 2 مرتبہ نفاقت، نفاقتا، اور 3 بار نفاق، اور 5 بار منافقت، 27 بار منافقون، 27 بار منافقون. 1 بار جو ہے وربل فارم میں آیا ہے انفاق، اور 1 بار آیا ہے منافقین فارم میں. تو ٹوٹل اس طرح جو ہے 111 بار منافق آیا ہے. پہلے تو میں گامدی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کی تعلیمات ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں بتا رہے ہیں، لوگ پھیلا نہیں رہے ہیں قرآن کی تعلیمات، تو میں یہ گامدی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے وہ قرآن کی تعلیمات خود پھیلائیں. تو ہمارے اندر پھر کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات پہلے خود پھیلا ہے. قرآن کی تعلیمات تو پہلے خود پھیلا نہیں رہے ہو آپ. بھائی دیکھیے میں آپ کو وربلی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات. میں آپ کو قرآن کی ڈکشنری دکھایا ہوں. قرآن کی ڈکشنری میں منافقون 111 بار آیا ہے. تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ منافق ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، اسے قانوناً سزا ملنی چاہیے. اچھا میں ابھی دیکھیے یہ اب گامدی صاحب نے جو جواب دیا ہے، اور اس میں تو جواب ہے ان کا کہ لوگ قرآن کی تعلیمات کو نہیں پھیلاتے ہیں. میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. محراب پہ جا کے معلوم کر لیجیے کیا چیز پہنچائی جا رہی ہے. پھر کب کہ مسلمانوں میں قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کی تعلیم عام کرنے کا کام مسلمانوں کی لیڈرشپ نے کئی صدیوں سے بند کر رکھا ہوا. دیکھو انہوں نے خود کہا کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے.
تو بھیا انہوں نے بند کیا ہے نا, تم نے تو بند نہیں کیا, تو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ پہلی بات تو تم نے دو چیزوں کو چھپایا ہے. ایک تو لفظ اسلام کو 1400 سال پہلے نہیں آیا ہے. لفظ اسلام سارے پیغمبر کے مذہب کا نام اسلام ہے. پہلی بات تو وہ چھپایا تم نے. اور دوسری بات, جو منافق ہے, جو اسلام پہ چلتے نہیں ہیں, جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے, اپنے مرضی سے فیصلے کرتے ہیں, اپنے مرضی سے معاملات کو اپناتے ہیں, وہ منافق ہے. تو آپ کو کس نے روکا ہے قرآن کی تعلیمات کو نہیں پہنچانے کے لیے؟ تو آپ کیوں وہ لیڈرشپ میں شامل ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو علماء ہے, جو مولانا ہے, جو مسجد میں بیٹھے ہیں, وہ قرآن کی تعلیمات کو چھپا رہے ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے قرآن کی تعلیمات کو چھپانے کے لیے؟ تو دیکھیے, میں نے آپ کو جو ہے یہ قرآن کی ڈکشنری کے ذریعے سے آپ کو میں نے بتایا کہ 111 بار منافقین آیا, اور ایک کتاب کا نام, قرآن میں ایک کتاب کا نام خاص کر کے منافقون رکھا گیا ہے کہ اذا جاءک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاءک منافقون, یعنی کہ منافقوں کی جماعت, کیونکہ منافق آپس میں مل جل کے کام کریں گے. قالوا نشہد انک رسول اللہ, کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہی اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لا رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ارے بھائی, ایک آیت میں ان کی ساری ایکٹیویٹی بتا دی ہے کہ دل سے وہ اللہ کے رسول کو اپنا لیڈر مانتے ہی نہیں ہیں, وہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں, اور ان کی ساری ایکٹیویٹی کذاب کہتے ہیں, یا عربی لفظ ہے کذاب, جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو لا ہے, اللہ کا جو دین ہے, اس کا جو فائدہ ہے, وہ سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ جیسے گامدی جیسے لوگوں کو کہ بھیا کہ آپ کو کس نے روکا ہے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں قرآن سے فیصلہ کرتے؟ آپ کیوں نہیں بہترین جو حدیث کی کتاب ہے قرآن, اس سے فیصلہ کرتے؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ بھئی جو مسلمان اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے, اسے منافقین کہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو یہاں پر گامدی کے جو فالوور ہے وہ اس کو پرسنلی نہ لیں, کیونکہ ان کی خدمات جو ہے اسلام کے لیے بہت ہے, لیکن یہاں پر خاص کر کے لفظ منافقین کی جو حفاظت ہو رہی ہے, ان کیریکٹر کی جو حفاظت ہو رہی ہے, میں صرف اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو اس لڑکی کا جو سوال تھا اسلام کا, وہ تو میں نے پورا کر دیا. اور جو دوسرا جو سوال تھا کہ وہ یہاں پر اتنی گندگی کیوں ہے, اس کا بھی میں نے پورا کر دیا. کیونکہ مسلمان کمیونٹی میں بظاہر یہ نام مسلمان ہے, لیکن منافقوں کا راج ہے, منافق کمیونٹیوں کا راج ہے, جو کذب کی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے. کذب, دیکھیں لفظ کذب کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ نے پہلے تو قبضہ کیا, پھر قبضہ کرنے کے بعد اسی چیز کو اپنے لیبل میں بیچا اس کو, تو اس کو کذب کہتے ہیں. پہلے تو آپ نے مسجدوں پہ قبضہ کیا, اب مسجدوں کو قبضہ کرنے کے بعد آپ اللہ کے دین کو اپنے نام سے دین کو بیچ رہے ہیں, اللہ کے دین کو پھر اپنے نام سے بیچ رہے ہیں. تو اس کو منافقین کہتے ہیں, اور منافق کے نام سے پوری ایک کتاب ہے, اور قرآن میں کہاں کہاں لفظ منافق آیا ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. اور خاص جو لفظ ہے, اب کچھ لوگ کہیں گے کہ خاص لفظ, اب خاص لفظ جو ہے 27 بار آیا ہے, اور منافقت 5 بار, اور 27 بار منافقوں کی جماعت. یعنی کہ بھیا وہ تو جماعت میں کام کرتے ہیں, وہ تو کام کرتے ہی ہیں جماعت میں, وہ تو کام کرتے ہی جماعت میں, وہ مل جل کے کام کرتے ہیں, وہ یونٹی میں کام کرتے ہیں. اب جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے وہ جماعت میں کہاں کام کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مومنین کہہ رہا ہے وہ جماعت میں کہاں کام کرتا ہے؟ وہ جماعت میں کام ہی نہیں کرتا, وہ ایک دوسرے کو فائدہ ہی پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا.
اب یہاں پر جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہو مشتاق احمد صاحب کی، یہ جو فوٹو دیکھ رہے ہو، یہ مطلب میرے دوستوں میں سے ہے، تقریباً کتنے سال سے، 20 سال سے، اور یہ کاکی ناڑا کے زبردست جو ہے یہ ان کی پہنچ ہے، لیکن مالی اعتبار سے انہوں نے کبھی بھی، مالی اعتبار سے یا پھر کیا کہتے ہیں کسی تقریر کی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے انہوں نے کبھی بھی میری مدد نہیں کی۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کم سے کم یہ پتہ لگائیے کہ ہمیں سنسکرت زبان سیکھنا ہے تو کس طرح ہم سیکھتے ہیں، اتنی تک مدد نہیں کی۔ تو یہاں جو مومن ہے، جو اپنے آپ کو مومن کا اعلان کر رہے ہیں، تو مومن جماعت کے ساتھ نہیں کام کرنے کی وجہ سے منافقوں کا راج رہے گا، اور منافقوں کا راج رہے گا تو بھیا تو وہ مطلب منافقوں کا راج ہے یہاں پر، مسلمانوں میں صرف منافقوں کا راج ہے، مسلمانوں کا راج نہیں ہے۔ ہاں، جس کو منافق کہتے ہیں اس کا راج ہے، ان کا چہرہ اوپر سے مسلمانوں کا ہے، لیکن یہ منافقت پوری کذب والی ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان المنافقین لکاذبون، کذب والی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ انک لرسولہ واللہ یشہد، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ رسول کی اطاعت کی محبت نہیں کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو میری ان بہنوں سے اور ان جیسے جو سوال کرنے والوں لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہے یہاں پر منافقوں کا راج ہے، اور جو اپنے آپ کو مومین کہتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ تو سوچو کہ جو اپنے آپ کو مومین کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود منافقوں کی جماعتوں میں شامل ہے۔ اور پھر لفظ، اور جو دیکھو 1,24,000 پیغمبر کے جو ماننے والے ہیں ان کو مسلم کہا جاتا ہے، اور اسی مسلم جماعت کے اندر ایک مومن ہوتا ہے اور ایک منافق ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ 1,24,000 پیغمبر کے جو مومن ہوتے ہیں وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، اور 1,24,000 پیغمبر کے جو منافق ہوتے ہیں وہ جانوریت کے لیے یا خود غرضی کے لیے کام کرتے ہیں، یا کسی انسانیت کا مقصد چھوڑ کے کسی اور مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ آپس میں لڑاتے ہیں، تو وہاں پر بھی مومن ہی کام کر رہے ہیں۔ اگر عیسائیوں میں اگر جو انسانیت کے بھلا بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہ مسلم کام کر رہے ہیں جو مومن ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر ڈویژن مت، تو یہاں پر جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں وہ خود ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن میں کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تو اسی لیے آپ کے اوپر لعنت ہے۔ تو بھیا یہاں پر منافقوں کا راج ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک مومن اور منافق۔ تو بہت سمجھ، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے مرضی کی اطاعت کرے۔ ہاں، وہ بظاہر خود اللہ کے رسول کا نام لیتا ہو لیکن وہ اپنے مرضی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر جو ہے میں یہاں پر سوچتا ہوں کہ یہ لڑکی کا جو جواب ہے وہ میں نے صحیح طریقے سے دیا ہے، اور میں اور یہاں پر بھی گزارش کرتا ہوں گامدی جیسے انسانوں سے، گامدی جیسے لوگوں سے، کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو کیوں چھپا رہے ہیں۔ نہیں، دیکھو آپ محنت کر رہے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو اور آپ کے محنت کا پھل بھی مل رہا ہے، کافی لوگ فائدہ ہو رہے ہو، لیکن کچھ چیزوں کو کیوں چھپا رہے ہو؟ آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی